معزز سامعین کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی مکی کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ایک شاعر اسلام شعر اس طرح یوں تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ حضرات محترم، اے ایمان والو، شہر مدینہ منورہ کی حاضری خوش نصیب مسلمان کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جب ہم سب مدینہ شریف حاضر ہوں تو ہم پر لازم ہے کہ شہر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہر قدم پر ملفوظ رکھیں، اور ہم سانس بھی لیں تو ادب کے ساتھ، آواز پست ہو، نگاہیں نیچی ہو، سر جھکا ہو،
دستہ بستہ ادب و احترام کا مجسمہ بن کر حاضری کا شرف حاصل کریں۔ اسی لیے تو عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین ہے اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ محترم حضرات، مدینہ شریف کا مقام و مرتبہ، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر ساری دنیا کا گشت کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ اس زمانے کے انبیاء علماء تھے اور تخت کے کنارہ پر جنات کھڑے تھے۔ تخت برابر اڑ رہا تھا۔ ایک ایسا مقام آیا جہاں پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور تمام حاضرین کو حکم دیا کہ یہ زمین پیدل چل کر طے کرو۔ سب نے حکم کی تعمیل کی اور پیدل چلنے لگے۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیدل چلنے لگے۔ جب اس زمین کا سفر پورا ہو گیا تو اس میدان سے نکل کر تخت پر سوار ہو گئے اور تخت پرواز کرنے لگا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے اس زمین اور میدان کا اس قدر ادب و احترام کیوں کیا اور آپ نے پیدل چل کر اس زمین اور میدان کو کیوں طے کیا؟ آخر اس زمین کے ادب و احترام کی وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ابھی یہ جگہ جنگل ہے، ایک زمانہ آئے گا اس جگہ پر ایک شہر آباد ہوگا، اس شہر کا نام مدینہ منورہ ہوگا۔ اس شہر میں اللہ تعالی کا پیارا اور آخری نبی امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری زمانہ گزاریں گے اور اسی زمین پر آپ کا وصال ہوگا اور اسی زمین میں آپ مدفون ہوں گے جہاں آپ کی تربت بنائی جائے گی، جو کعبہ، بیت المقدس اور عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہوگی۔ اسی لیے اس زمین اور میدان کا ادب بجا لایا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اپنے زمانے میں
ہمارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے اس زمین اور چٹیل میدان کا ادب و احترام کرتے نظر آتے ہیں، جب ہمارے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زمین میں تشریف نہیں لائے تھے اور نہ ہی اس چٹیل میدان میں شہر محبوب مدینہ منورہ آباد ہوا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمین پر پیدل با ادب چلتے نظر آتے ہیں۔ تو اگر آج حضرت سلیمان علیہ السلام مدینہ منورہ میں آ جائیں، جہاں آقائے دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، تو ان کے ادب و احترام کا کیا عالم ہوگا۔ خوب فرمایا حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ حضرات محترم، شہر پاک مدینہ منورہ میں اپنے پیارے نبی رحمت و برکت والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ کی حاضری کے لیے ایمان والے تڑپتے اور مچلتے رہتے ہیں اور اپنے پیارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور جب ایک عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر پاک محبوب مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف حاصل کر لیتا ہے اور وہاں کے دنوں رات کے انوار و برکات اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور شہر محبوب کی گلی اور کوچے کا نظارہ کر لیتا ہے، تو بس اسی شہر محبوب میں جینے اور مرنے کی آرزو اور تمنا کرنے لگتا ہے۔ عاشق مصطفیٰ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان فرماتے ہیں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سایہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ محترم حضرات، شہر محبوب مدینہ منورہ وہ عظمت و بزرگی اور رحمت و برکت کی جگہ ہے جہاں جنت بھی ہے اور مالک جنت بھی، جہاں رحمت ہی رحمت ہے اور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اسی لیے تو یارگار و مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت بلال حبشی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے مکہ مکرمہ میں زندگی کے سارے اسباب و سامان چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے شہر محبوب مدینہ منورہ میں اپنے پیارے آقا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے سایہ میں سکونت پذیر ہو گئے اور ان میں سے اکثر آج تک قریب محبوب میں آرام فرما ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
شہر مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی ہے، جس کا بیان فضائل شہر مکہ میں گزر چکا ہے، جس کی وجہ بھی قرآن کریم میں واضح طور سے بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم ناز اس شہر میں پڑ گیا ہے تو شہر مکہ اس قدر فضیلت و بزرگی والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ محبوب کا قدم مبارک شہر مکہ میں پڑا اور محبوب کا قدم زمین مکہ سے لگا، مگر ہمیش کے لیے محبوب کا قدم مبارک مکہ مکرمہ میں نہیں رہا، لیکن مدینہ منورہ یہ شرف برتری حاصل ہے کہ قدم محبوب اس زمین میں صرف پڑا ہی نہیں بلکہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم نور و رحمت مدینہ منورہ کی پاک زمین میں موجود ہے، اور محبوب خدا بنفس نفیس 1400 برس سے آج تک اسی پاک زمین میں آرام فرما ہیں، تو اب مدینہ منورہ کی فضیلت و بزرگی کا کیا عالم ہوگا۔ اسی راز و حکمت کو عاشق مصطفیٰ پیارے رضا، اچھے رضا، سچے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، ہاں یہی امتحان ہے۔ حضرات محترم، مکہ شہر بہت ہی افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات محترم، مکہ شہر، مکہ اور مدینہ شریف جہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ اس زمین کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، حدیث شریف میں شیخ محقق علی رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ آفتاب رسالت، مہتاب نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہیں باہر سے مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے تو گرد و غبار آپ کے چہرے انور پر پڑ جاتا، اس کو صاف نہ فرماتے۔ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی شخص اپنے چہرہ اور سر کو گرد و غبار کی وجہ سے چھپاتا تو آپ منع فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ ہم سب بھی مدینہ طیبہ جائیں، اور اے کاش کہ مدینہ طیبہ کے پاک گرد و غبار ہمارے سر اور چہرے پر پڑے ہوں تو ہرگز ہم ان پیارے رحمت و نور والے گرد و غبار کو جھٹکارے نہیں اور نہ ہی صاف کریں، بلکہ ان کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیں۔ حضرات محترم، مدینہ شریف کی مٹی بھی، گرد و غبار بھی اگر چہرے پر گر جائے تو اس کو صاف نہ کرے بلکہ اپنے چہرے پر اور جسم پر مل لیں۔ حضرات محترم، حضرت عاشق مدینہ حضرت شیخ عبد المحقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
تحریر فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جو ہوائیں چلتی ہیں وہ خوشبودار ہوتی ہے اور ان ہواؤں میں رحمت و شفا ہے۔ حضرات، محبوب پاک کے شہر پاک مدینہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر عزت و عظمت سے نوازا ہے، دنیا کے دوسرے شہروں کو کہاں نصیب کہ اس شہر پاک میں چلنے والی ہواؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت اور شفا کی تاثیر عطا فرمائی ہے۔ محترم حضرات، مدینہ طیبہ مکہ شریف سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ پہلی دلیل میں پیش کر رہا ہوں۔ محبوب کا قیام مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور محبوب رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں قیام و آرام فرمانے کا حکم عطا کیا۔ ہم ایمان والے عاشقوں کے لیے یہی دلیل ہے کہ مکہ سے مدینہ طیبہ افضل ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدینہ طیبہ کی زمین اور اس کا شہر پسند اور محبوب نہ ہوتا تو شہر مدینہ طیبہ میں اپنے پیارے نبی محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیام و آرام فرمانے کا حکم نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ اس قدر محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں بسنے اور آخری آرام گاہ بنانے کا حکم عطا فرما دیا۔ حضرات محترم، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مکہ شریف سے زیادہ افضل و اعلیٰ مدینہ شریف ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام مالک مدینے کی در و دیوار کو چومتے تھے۔ یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں سے گزرتے تو شہر محبوب کی پرانی عمارتوں کی دیواروں کو بوسہ دیتے اور چومتے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، آپ امت کے پیشوا اور امام ہیں، آپ کا ہر عمل بندگان خدا کے لیے روشن و مینارہ ہے اور وسیلہ ہدایت ہے، آپ ان قدیم اور پوشیدہ دیواروں کو کیوں چومتے ہیں؟ ان کو بوسہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ مدینہ طیبہ کے راستے ہیں اور یہ دیواریں ان راستوں کے قریب ہیں۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان راستوں سے گزرے ہوں گے تو میرے سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم پاک اور جسم پاک کا پہرن مبارک وہ کپڑا شریف کبھی نہ کبھی ان دیواروں سے مس ہوا ہوگا، اسی لیے میں ان مبارک دیواروں کو چومتا ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا، آپ دین شریعت کے امام و پیشوا ہیں، دین مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، تو بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ راہ چلنے میں کیسی تھی؟ تو بچوں کی عادت
ہوتی ہے کہ دیواروں سے کھیل کرتے ہوئے گزرتے ہیں؟ تو حضرت امام مالک جواب دیتے ہیں کہ میں نے مانا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم پاک اور پہرن مبارک ان دیواروں سے مس نہیں ہوا ہوگا، لیکن جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان راہوں سے گزرے ہوں گے تو آپ کی پیاری نظر و نگاہ نے ان دیواروں کو ضرور دیکھا ہوگا۔ تو پھر پوچھنے والے نے کہا امام صاحب ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب راستہ چلتے تھے تو سر جھکا ہوتا تھا اور نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے، تو آپ بتائیں کہ جب سر جھکا ہوگا اور نگاہیں نیچی ہوگی تو در و دیوار پر نگاہ کیسے پڑی ہوگی؟ تو جواباً حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے کہنے کے مطابق ہم نے مان لیا اور تسلیم کر لیا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ جسم مبارک اور نہ ہی کپڑا مبارک ان دیواروں سے لگا ہے اور نہ ہی مس ہوا ہے اور نہ ہی ان دیواروں پر نگاہ نظر پڑی ہے، لیکن تم کو یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان راہوں سے ان دیواروں کے قریب سے گزرے ہوں گے تو ان دیواروں نے ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضرور ضرور دیکھا ہوگا، لہٰذا ہم تو ان کو بوسہ دے رہے ہیں اور چوم رہے ہیں جن دیواروں نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ اے ایمان والو، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت و الفت، عقیدت و عشق سے لبریز داستان آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر عشق و محبت کرتے تھے کہ شہر محبوب مدینہ طیبہ کی در و دیوار کو چومتے ہیں اور بوسہ دیتے نظر آتے ہیں، مگر آج تک کسی امام یا محدث یا ولی یا بزرگ نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو نہ برا کہا اور نہ ہی اپنی کتابوں میں اس کو برا لکھا، لیکن آج کل کچھ بدعقیدے ایمان کے لٹیرے یہ بکواس کرتے پھرتے ہیں کہ انگوٹھا چومنا بدعت و ناجائز ہے، اور اگر ان سے سوال کیا جائے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک افضل ہے یا مدینہ طیبہ کی در و دیوار، تو ماننا اور کہنا پڑے گا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو ثابت ہو گیا کہ جب مدینہ شریف کے در و دیوار چومنا جائز اور درست ہے تو سرکار مدینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھا چومنا بھی بدرجہ اولیٰ جائز اور درست ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی بدعقیدہ شخص نام پاک کے چومنے کو بدعت و ناجائز کہے تو اس بدعقیدہ شخص سے سوال کیجئے اور اس سے پوچھئے کہ بدعت و ناجائز کام کو ہمارے اسلاف بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے تاکہ امت بدعت و ناجائز کام سے بچتی رہے۔ تو
صحابہ کرام سے لے کر ائمہ محدثین اولیاء امت و علماء دین کا کوئی قول بتائے، ان کی کسی کتاب کو دکھا دیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ نام پاک کو سن کر انگوٹھا چومنا بدعت و ناجائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ والے جتنے بزرگوں کی کتاب کا حوالہ چاہیے قیامت تک آ سکتی ہے، مگر ایسی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتے جس میں نام پاک سن کر انگوٹھا چومنے کو بدعت و ناجائز لکھا گیا ہو، بلکہ بزرگان دین کی کتابوں میں اس بات کا حوالہ ضرور ملے گا کہ نام پاک سن کر انگوٹھا چومنا سنت و مستحب ہے، جیسا کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نام پاک سن کر انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگانا ظاہری ثابت انگوٹھا لگانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سنت ہے، اور جس فعل و امر کا ثبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ظاہر و ثابت ہو جائے تو مزید اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، امت کو عمل کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان والو، بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ اور کافی وضاحت اور بے شمار دلائل کے ساتھ آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ائمہ دین، محدثین اعظام اور اولیاء کرام و علماء ذی احترام کے اقوال و افعال سے سورج کی روشنی سے زیادہ ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ مدینہ طیبہ مکہ شریف سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آقائے نعمت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں نخل توبہ پہ چہکنے والے۔ محترم حضرات، اپنی گفتگو کو میں یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔